نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی میزبانی کی تصدیق کر دی۔ وزراء خارجہ کل اہم ملاقات کریں گے۔ اگلے روز وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ترکی میں طے ملاقات اسلام آباد منتقل کی گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تنازع کے حل کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ دوست ممالک کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کے باعث میڈیا پر بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ ای ایف ایف کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی قسط ملے گی۔ آر ایف ایس پروگرام کے تحت پاکستان کو $21 کروڑ ملیں گے۔ دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی ادائیگیاں $4.5 ارب تک پہنچ گئیں۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں ہے۔ مشرق وسطی کشیدگی سے معاشی خطرات برقرار، کمزور طبقے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ بھارت کی پاکستان مخالف خفیہ سازش بے نقاب، خطے میں امن کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے۔ افغانستان کے ذریعے ڈس انفارمیشن مہم میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا گیا۔ جعلی ایرانی شناخت والے اکاؤنٹ سے پاکستانی عوام میں نفرت کا بیانیہ پھیلایا گیا۔ جعلی الزامات کے تحت پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل کی ترسیل کا جھوٹا پروپیگنڈا چلایا گیا۔ ٹائمز آف ایران نیوز اور دیگر جعلی اکاؤنٹس مرکزی پروپیگنڈا ہب کے طور پر استعمال ہوئے۔ ماہرین کے مطابق بھارتی سازش کا مقصد پاکستان کے عالمی کردار کو متنازع بنانا اور خطے میں کشیدگی بڑھانا تھا۔ محسن نقوی نے ایف آئی اے کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ جاری تعمیراتی پروجیکٹس کی جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ سرکاری اداروں میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا۔ بیرون ملک ملازمت کی اشتہارات کی آن لائن نگرانی کی جائے۔ ایف آئی اے کو منظم جرائم کے خلاف ہراول دستہ بنانے کا اعلان۔ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور نے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ سی ڈی اے افسران نے ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسٹے کے باوجود پلازا گرانے پہنچ گئے، سوالات اٹھ گئے۔ ہمیں اوپر سے آرڈر ہوا ہے، سی ڈی اے کا موقف۔ شاہ اللہ دتہ میں کارروائی، اوپر سے احکامات کے دعوے نے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود اقدام متاثرہ فریق نے خلاف ورزی قرار دے دی۔ شہریوں کا نوٹس کا مطالبہ، معاملے کی شفاف تحقیقات کی اپیل۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا پی ٹی آئی پر شدید تنقید کا اظہار۔ خیبر پختونخوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات واضح اور خود سمجھ سے باہر ہیں۔ پی ٹی آئی پر فورس بنانے اور پاکستان مخالف بیانات دینے کے الزامات ہیں۔ اسلام آباد کی جانب سے تحریک کی صورت میں پی ٹی آئی کو ممکنہ نتائج کا انتباہ۔ بلدیاتی نمائندوں کے حقوق اور فنڈز پر پارٹی کی ناکامی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ اور فیلڈ مارشل کی محنت نمایاں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا حکومت سے بورڈ آف پیس سے فوری علیحدگی کا مطالبہ۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ متنازع شخصیات پر مشتمل پلیٹ فارمز مؤثر امن قائم نہیں کر سکتے۔ خطے کی صورتحال عالمی امن کے لیے خطرہ، تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث ہیں۔ پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی اپنانی چاہیے۔ پاکستان میں 5G اسپیکٹرم اور ڈیجیٹل ترقی کا نیا دور شروع۔ ملک بھر میں 300 سے زائد 5G سائٹس فعال کر دی گئیں۔ بڑے شہروں میں سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ جیز کی 180 اور زونگ کی 150 سائٹس فعال۔ 103 موبائل برانڈز پر 2254 ڈیوائسز میں 5G سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے 5G آغاز کو پاکستان کے لیے انقلابی قدم قرار دیا۔ 5G نیلامی میں $50 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری۔ جیز نے مزید $1 ارب کا اعلان کیا۔ اور طالبان دور میں اقلیتوں پر دباؤ میں اضافہ، مسیحی برادری خوف اور جبر کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ افغانستان میں مذہبی آزادیوں کا خاتمہ، چرچز میں بھی موجود نہیں۔ برطانوی جریدے چرچ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی واپسی کے بعد افغانستان میں مذہبی آزادیوں کا عملی طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ سکھ اور ہندو برادری کی بڑی تعداد ملک چھوڑ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن گیا۔